اس سے کہیں زیادہ آپ کے اساتذہ اس مشقت اور محنت سے گزر رہے ہوتے ہیں.
تو آپ تنہا نہیں ہوتے. اور آپ کے اساتذہ کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ اساتذہ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کی صلاحیتوں کو نکھارا جائے اور آپ کو پالش کیا جائے، آپ کے اندر ایک چمک پیدا کی جائے، علم کا نور آپ کے اندر راسخ کیا جائے. ساری محنت اور کوشش یہی ہوتی ہے. 2 دن قبل تقویٰ اکیڈمی لندن جانا ہوا تو وہاں بھی میں طلبا سے یہ بات کر رہا تھا کہ اصل چیز جو ہے آپ کو طالب علم کے ساتھ طالب مولا بھی بننا چاہیے. اصل تو طالب مولا بننا ہے، اور علم جو ہے اس کے حصول کا ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے. اصل چیز اللہ کی نسبت کا، اللہ کی معرفت کا حاصل کرنا ہے، اللہ والا بننا ہے. اور اس نعمت کے حصول میں سب سے زیادہ جو محنت ہے وہ آپ کے والدین اور آپ کے اساتذہ کی. انہیں اپنا محسن سمجھنا چاہیے اور جو کچھ ان کی تعلیم ہو، ہدایت ہو، اس پر عمل کرنا چاہیے. اور اس معاملے میں اپنی رائے کو دخل نہیں دینا چاہیے، چاہے بڑے کی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے. لیکن جہاں پر اپنی رائے کا دخل آتا ہے، خود رائے جس کو کہتے ہیں، تو یہ خود رائے انسان کو بجائے آگے لے جانے کے پیچھے لے جاتی ہے، بجائے ترقی کے تنزل کی طرف لے جاتی ہے. تو خود رائے نہیں ہونی چاہیے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خود رائی کے دانے کے برابر نہ ہو. رائی کا دانہ کتنا باریک سا چھوٹا سا ہوتا ہے، تو فرماتے تھے کہ خود رائی کے برابر نہ ہو. یہ سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی ہے. تو اساتذہ جو محنت کر رہے ہیں اور یہ علم کا نور آپ کے اندر منتقل کر رہے ہیں، آپ کو اندر سے پالش کر رہے ہیں، اب اس کے بعد آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ جو چیز آپ کے اندر منتقل کی جا رہی ہے، جس نور کو منتقل کیا جا رہا ہے، اور یہ دنیا کی ہر مادی چیز سے بڑھ کر یہ نعمت ہے، اس نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو نہیں سکتی. اس کا بھی استحضار ذہن میں ہونا چاہیے کہ اتنی عظیم اور اتنی بڑی چیز کو منتقل کیا جا رہا ہے. اب یہ جو پالش کی جا رہی ہے، چمکایا جا رہا ہے، کس لیے؟ معاشرے کے اندر ایک ممتاز فرد بنانے کے لیے، ممتاز افراد بنانے کے لیے. تو یہ جو کام ہے یہ افراد سازی کا کام ہے، اور یہ افراد سازی کا جو کام ہے دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے. یہ آسان کام نہیں ہے. باقی دنیا میں جو بڑے بڑے فنون ہمیں نظر آتے ہیں وہ سب آسان، لیکن سب سے مشکل کام جو ہے وہ افراد سازی کا کام ہے. اور یہ اساتذہ کرام جو کام کر رہے ہیں، یہ دنیا کا مشکل ترین کام کر رہے ہیں. یہ افراد سازی کر رہے ہیں. یہ افراد سازی کیسی ہے کہ پھر یہ سلسلہ آگے منتقل ہوتا ہے، ایک جگہ پر ٹھہرتا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو نظام کائنات بنایا ہے وہ اسی طرح سے بنایا ہے کہ افراد سازی کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، اور پھر اب انبیاء کے بعد میں انبیاء کی نیابت کا جو کام ہے علماء اکرام کر رہے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو چیز آپ کے اندر منتقل کی جا رہی ہے، جو آپ کو چمکایا جا رہا ہے، اب ایک تو اس کی حفاظت کرنی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اسے ہر قسم کے گرد و غبار سے بچانا ہے. ہر قسم کے گرد و غبار کس چیز کا ہوتا ہے؟ گرد و غبار جھوٹ کا ہوتا ہے، حسد کا ہوتا ہے، بغض کا ہوتا ہے، کینے کا ہوتا ہے، کسی سے نفرت و حقارت کا ہوتا ہے، بے ادبی کا ہوتا ہے. یہ سارے گرد و غبار ہیں. بد نظری کا ہوتا ہے، بد کلامی کا ہوتا ہے، فحش کلامی کا ہوتا ہے. یہ سارے گرد و غبار ہیں. یہ سب میں کچھ ہے. تو جب آپ کو ایک پاکیزہ چیز دی جا رہی ہے اور اس کی پاکیزگی کوئی معمولی پاکیزگی نہیں ہے، بہت بڑی پاکیزگی ہے، تو پھر اس کی حفاظت بھی کرنی ہے کہ ان خرابیوں سے، اس گرد و غبار سے اسے بچانا ہے. اور بالخصوص آج کے زمانے میں کہ ایک بچہ، ایک طالب علم مکتب میں آتا ہے، مدرسے میں آتا ہے، استاد اس پر محنت کرتا ہے، اسے پالش کرتا ہے، اسے چمکاتا ہے، لیکن جب وہ گھر جاتا ہے تو گھر کے ماحول میں سب
سے بڑی جو نقصان دینے والی چیز ہے، گھر سے چاہے باہر نہ جائے، گھر کے اندر ہے، لیکن یہ انٹرنیٹ، یہ سوشل میڈیا آج یہ سب سے زیادہ گرد و غبار کا ذریعہ ہے، گرد و غبار کا، کہ وہاں تو اسے چمکا کر بھیجا گیا تھا، صاف ستھرا کر کے بھیجا گیا تھا، پالش کر کے بھیجا گیا تھا، اور اس نے اس پالش کی قدر نہ کی، اس چمک کی قدر نہ کی، اس نور کی قدر نہ کی، اور ایسی چیزوں سے اپنے کو آلودہ کر لیا کہ جس میں اس کی آنکھ بھی آلودہ ہے، کان بھی آلودہ ہے، اس کے دل بھی آلودہ ہے، اور اس کے افکار اور خیالات بھی آلودہ ہے۔ تو آج کے اس زمانے میں سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے، آج نقصان اس سے ہو رہا ہے کہ آج کے زمانے میں آدمی برائی کے لیے گھر سے باہر نہیں جا رہا، آج وہ برائی کے جو مواقع ہیں گھر کے اندر میسر ہے، ہر جیب کے اندر میسر ہے، کیونکہ آپ حضرات کی نسبت بہت اونچی ہے اور مستقبل کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، تو اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اخلاق اور کردار ایسا ہونا چاہیے کہ زندگی کے کسی مرحلے پر اس کردار کے اوپر کوئی حرف نہ آئے، کوئی بات کہنے کی گنجائش نہ ہو کہ جی فلاں طالب علم، فلاں عالم کس خرابی کے اندر مبتلا ہے۔ اور یہ جو ایک ذہنی آزادی کا تصور ہے کہ ایک طرف بیٹھ کر پڑھ لیے، دوسری طرف جا کر ساری کمی اور کسر کو نکال دیا، یہ ایک ذہنی آوارگی ہے، ذہنی آزادی ہے۔ تو اس ذہنی آزادی سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے اور اپنی زندگی کو، اپنی صلاحیتوں کو اس علم کے ساتھ مقید کر لینا چاہیے، اور اس علم کو، اس علم کے نور کو اپنی طاقت بنانا چاہیے، اپنی قوت بازو بنانا چاہیے، اپنی صلاحیت بنانا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر تو سب کچھ موجود ہے، اور اتنا کچھ موجود ہے جو آپ کے لیے بھی کافی ہے، اور آپ اسے جتنا بانٹو گے، یہ تقسیم کرو گے، اللہ کی مخلوق کو اس سے فائدہ اور نفع پہنچے گا۔ تو آپ کو تو ایک ایسی چیز، ایسا نور دیا جا رہا ہے کہ جس کو جتنا تقسیم کرتے رہو گے اتنا یہ بڑھتا رہے گا۔ تو پھر کہاں کس راستے پر انسان چلا، کن چیزوں کے اندر دلچسپی لینے لگا کہ جو اس کی صلاحیتوں کو خراب کرنے والی، زنگ آلود کرنے والی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے طلباء کی صلاحیتیں اس لیے نہیں نکھرتی کہ وہ ایسی چیزوں کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں جو اس کی صلاحیتوں کو زنگ آلود کرنے والی ہوتی ہیں، اپنی صلاحیتوں کو بچاتے نہیں، حفاظت نہیں کرتے۔ اور آج کے اس زمانے میں بھی آپ کی طرح کا ایک طالب علم ہوں، اور بہت سے طلباء کے ساتھ تبادلہ خیال ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے اس سوشل میڈیا سے ہو رہا ہے کہ ایک طرف اس کا گرد، اس کا میل کچیل افکار اور خیالات کو ناپاک کر رہا ہے، اور دوسری طرف حیا جو انسان کا ایک قیمتی جوہر ہے، سب سے قیمتی جوہر ہے کہ حیا ہے تو سب کچھ ہے، اور حیا اگر رخصت ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے کر دے۔ تو یہ حیا اتنا قیمتی جوہر آج اس لعنت کی وجہ سے حیا اندر سے رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے، اور بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور پھر اس بے حیائی کے جو مظاہرے ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ ایک بچہ اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتا، اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتا، اپنے استاد کا کہنا نہیں مانتا، اپنے باپ کو پلٹ کر منہ پر جواب دے دیتا ہے۔ آخر کس وجہ سے؟ اگر اس کے پیش نظر یہ بات ہوتی کہ یہ باپ میرے دنیا میں آنے کا سبب ہے، اس کے ہاتھوں سے میری پرورش ہوئی ہے، آج اگر میں جوان ہوں تو اس باپ کے طفیل میں ہوں، کیا خود انسان اس مرحلے تک پہنچ سکتا؟ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ماں اور باپ کی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے، اور پھر ماں باپ اتنے مخلص ہوتے ہیں کہ کبھی ہلکا پن اپنے ماں باپ کے بارے میں دل میں نہیں لانا چاہیے، کیونکہ آج یہ شکایتیں عام ہیں کہ جب بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے تو مدرسے کے ماحول سے جب گھر کے ماحول میں جاتا ہے تو وہاں جا کر ایک دم اپنے والدین کا اینٹی ہو جاتا ہے، خلاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا بات ہے؟ تو یہاں تو آپ کو اطاعت سکھائی جا رہی ہے، اچھی باتیں سکھائی جا رہی ہیں، اور جب گھر آپ جاتے ہیں تو ان باتوں پر عمل کرنے کا موقع ہوتا ہے، اور اگر آپ نے اس علم پر جو کچھ سیکھا تھا، پڑھا تھا،
اگر اس پر عمل نہ کیا تو پھر وہ علم کہلائے جانے کے قابل نہیں ہے، وہ تو میری معلومات ہے، اور معلومات انسان کی نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ علم تو وہ چیز ہے کہ جب انسان اس پر عمل کرتا ہے تو پھر علم کا نور انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ آج ماں باپ کی بے ادبی بڑھتی چلی جا رہی ہے، جبکہ اس دنیا کے اندر ماں باپ سے بڑھ کر کوئی انسان کا خیر خواہ نہیں ہوتا، اور ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے زیادہ ترقی کرے۔ میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر دو رشتے ایسے ہیں، دو تعلق ایسے ہیں، ایک باپ کا تعلق ہے، باپ کا رشتہ ہے، ایک شیخ کا رشتہ ہے، کہ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے زیادہ ترقی کرے، اور ہر شیخ یہ چاہتا ہے کہ میرا مرید مجھ سے زیادہ ترقی کرے، مجھ سے آگے نکل جائے۔ تو جب اتنی خیر خواہی ان رشتوں کے اندر موجود ہے تو بھائی اس کا احساس اور ادراک بھی ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں کچھ بنانا چاہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بڑوں کی جہاں پر نظر ہوتی ہے اور جو دور بینی دور اندیشی ان کے اندر ہوتی ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہوتی۔ ہم تو قریب کی چیز کو صحیح سمجھ نہیں پاتے، لیکن ان کی نظر بہت دور ہوتی ہے۔ اس لیے بہت سے وہ خطرات اور خرابیاں جو ہم محسوس نہیں کر رہے ہوتے لیکن وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں، انہیں وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو ان کا منع کرنا، ان کا روکنا، کسی بات سے آگاہ کرنا سراسر خیر خواہی ہے، کیونکہ وہ سراپا خیر خواہ ہے، ان سے بڑھ کے کوئی خیر خواہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے میرا طالب علم نہیں رہنا چاہیے، طالب مولا بننا چاہیے، طالب مولا۔ اور طالب مولا کون ہے؟ طالب مولا وہ ہے جو اپنے اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، اپنے رب کی حکم عدولی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ خالی اللہ کا حق تو ادا کر دیا لیکن بندوں کے حق میں کوتاہی کرنے لگا، تو یہ طالب مولا نہیں ہو سکتا، کیونکہ طالب مولا جو اپنے رب کا طالب ہوتا ہے اس کی دل کے اندر یہ فکر ہوتی ہے کہ نہ میں اپنے رب کی حقوق کے اندر کوئی کوتاہی کروں اور نہ اللہ کی مخلوق کے حق میں کوئی کوتاہی کروں۔ اور انسان کی زندگی ان دونوں چیزوں کے درمیان ہے کہ ایک طرف اللہ کے حقوق اس کے ساتھ وابستہ ہیں اور ایک طرف مخلوق کے حقوق وابستہ ہے۔ اب ان دونوں کو اعتدال کے ساتھ بیلنس کر کے دونوں کو زندگی گزارنی ہے، نہ اس میں کوتاہی ہو نہ اس میں کوتاہی ہو، اور یہی انسان کا امتحان ہے، یہی امتحان ہے کہ ان دونوں کے حق کو جس نے ادا کر دیا بس پھر اس سے زیادہ کامل کوئی نہیں ہے۔ آج کوتاہی تو یہیں پر ہوتی ہے کہ کہیں پر اللہ کے حق میں کوتاہی ہے، کہیں پر مخلوق کے حق میں کوتاہی، اور جس چیز کا جو درجہ ہے، جیسے دین کے اندر ہے، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، تو ہر چیز کا ایک درجہ ہے۔ اسی طریقے سے انسانوں کے اندر بھی درجات ہیں، تو جس کا جو درجہ ہے یاد رکھیے اسے ہمیشہ اس کے درجے میں رکھنا چاہیے، اور اس کا جو عزت و احترام ہے ہمیشہ اس کو وہ دینا چاہیے۔ آج ایک بہت بڑی خرابی ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت اور احترام ملے، ہماری آؤ بھگت ہو، ہماری نیک نامی ہو، لیکن اپنے لیے تو چاہتے ہیں، اور دوسروں کے لیے ہمارا رویہ کیا ہے کہ اپنی نیک نامی چاہتے ہیں، عزت اور احترام چاہتے ہیں، تو کیا دوسروں کو ہم عزت اور احترام دیتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ کبھی بھی آپ کے چاہنے سے آپ کو عزت اور احترام نہیں مل سکتا، کبھی بھی آپ کے چاہنے سے آپ کو محبت اور اکرام نہیں مل سکتا۔ اس کا آسان سا راستہ یہ ہے کہ آپ محبتیں بانٹنے والے بن جائیں، آپ عزت اور احترام دینے والے بن جائیں، اور جب آپ دوسروں کو عزت اور احترام دیں گے، جس کی جو مطلوبہ عزت اور احترام ہے وہ آپ دیں گے، تو پھر اللہ آپ کو بھی عزت اور احترام دلوانا شروع کر دے گا، اور وہ جو عزت اور احترام آپ کو ملے گا وہ مخلوق کی طرف سے نہیں ملے گا، اللہ کی طرف سے ملے گا، اور اللہ جس کو عزت اور احترام دیتا ہے پھر وہ عزت اور احترام اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، کیونکہ وہ من جانب اللہ ہے۔ اس لیے مخلوق سے کبھی توقع نہیں لگانی چاہیے کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کیا اور فلاں نے ایسا کیوں کیا، تو سوچنا چاہیے کہ میرا برتاؤ لوگوں کے ساتھ کیا ہے، میرا معاملہ دوسروں کے ساتھ کیا ہے۔
میں یہ چاہتا ہوں کہ دوسرا مجھ سے نرم گفتگو کرے، اچھے انداز میں بولے، تو کیا میں بھی نرم گفتگو کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ میرا انداز تکلم کیا ہے، انداز نشست و برخاست میرا کیا ہے؟ اپنے آپ کو پہلے دیکھنا چاہیے، دوسروں سے اس طرح بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ آج معمولی معمولی باتوں پر ہم اپنے ساتھیوں سے، ہم دوسروں سے بدگمان ہو جاتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ دوسرے نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ ہمیں فوراً اپنے اندر غور کرنا چاہیے کہ کیا میرے اندر تو کوئی ایسی خرابی نہیں ہے، مجھ سے تو کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے دوسرے کے انداز بدل گئے، دوسرے کے تیور بدل گئے۔ تو فوراً اپنے اندر سوچنا چاہیے، اور یہ عادت انسان کے اندر لازم ہونی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ دوسروں کی غلطیوں کو وہ بھانپتا رہے، محسوس کرتا رہے، اپنی غلطیوں کو پہلے سوچنا چاہیے، کیونکہ دوسرے کے اندر غلطی ہے یا نہیں ہمیں اس کا معلوم نہیں کہ ہے یا نہیں، دوسرا غلطی پر ہے یا نہیں ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا، صرف گمان ہو سکتا ہے، اور گمان غلط بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کثرت گمان سے منع کیا گیا۔ لیکن اپنے اندر جو خرابی ہے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہے، اپنی خرابی تو یقین کے درجے میں ہے، تو جو چیز یقین کے درجے میں ہے اور جس کی درستی پر انسان قادر بھی ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، اسے درست کر سکتا ہے، تو پہلے تو اس کی فکر کرنی چاہیے، کہاں دوسروں کی فکر میں لگے کہ فلاں ایسا فلاں ایسا۔ اگر انسان اس ایک عادت کو اپنا لے، یہ جو آج بار بار غیبتیں ہوتی ہیں، جہاں بیٹھے اس کا تذکرہ اس کا تذکرہ، اگر اس عادت کو انسان اپنا لے، غیبتیں اس سے چھوٹ جائیں گی، کہ دوسروں کی غلطیوں سے قطع نظر اپنی غلطیوں کو سوچنے لگے کہ میرے اندر یقین کے درجے میں خرابی ہے اور دوسرے کے اندر گمان کے درجے میں ہے، پتہ نہیں ہے یا نہیں، تو مجھے بدگمانی سے بچنا چاہیے، اپنی غلطیوں کو محسوس کر کے اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے اساتذہ سے، اپنے بزرگوں سے اس کے بارے میں مشورہ کرنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی طالب علم کے ساتھ طالب مولا بھی بننا چاہیے، اور اصل چیز جو ہے وہ مقصود جو ہے طالب مولا بننا ہے، اللہ کی رضا کا حاصل کرنا ہے، اور علم اس کا ایک ذریعہ ہے اور ایک عظیم ذریعہ ہے۔ اس علم کی روشنی میں جتنا انسان اللہ کی شناخت کو اور معرفت کو حاصل کر سکتا ہے، کسی اور چیز کے ذریعے سے اس معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا، اور اس درجے میں نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک نور، ایک روشنی آپ کے پاس ہے۔ تو اس روشنی کو اپنے استعمال میں لے کر آئیں، اس سے اللہ کی معرفت کو حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کریں۔ مقصود تو اللہ کی رضا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اگر اللہ راضی ہو گیا تو اسے سب کچھ حاصل ہے، اور اگر اللہ راضی نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پیش کے نظر یہی بات ہونی چاہیے کہ اللہ ہمارا راضی ہو جائے، اور اللہ کب راضی ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنے کو اللہ کو سونپ دیتا ہے، اپنی ہر چیز کو اللہ کے حکموں کے تابع کر دیتا ہے، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکموں کے تابع کر دیتا ہے، اور جب یہ اپنے آپ کو اللہ کو سونپ دیتا ہے تو پھر حدیث میں آتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ پھر جس کا اللہ ہو جائے پھر اسے کسی کا غم نہیں ہوتا، کسی کا دکھ نہیں ہوتا، پھر اس کے دل میں تسلی کا خزانہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنی بڑی دولت موجود ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ تو بھائی طالب مولا بننا چاہیے، خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ خواہشات کو اللہ کی خواہشات کے تابع کرنا چاہیے، اور یہی زندگی گزارنے کا گر ہے، اصول ہے۔ خواہشات تو ختم نہیں ہوں گی، خواہشات تو رہیں گی، لیکن ہم ان خواہشات کو اللہ کی خواہشات کے تابع کر سکتے ہیں، یہ ہمارے اختیار کے اندر ہے۔ اس لیے خواہشات لاکھ خواہشات ہوں، لیکن بس ایک اصول ہو کہ یہ خواہشات اللہ کے خواہشات کے تابع رہے، بس انسان زندگی کے اندر کامیاب ہے، اور یہی مقصد زندگی ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مقصد علم میں کامیاب فرمائے، اس سے انوار سے اللہ قلوب کو مزین فرمائے، اللہ باادب بنائے، بے ادبی سے بچائے، اکرام مسلم کے اللہ توفیق عطا فرمائے، ادائے حقوق کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا